السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آج ہمیں آف نہیں ملا بلکہ آج کے دن بھی ہمیں ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ آج کا ٹاسک ہمارا آج کے دن کو لے کر ہی ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارے ٹاسک کا وہ کیا ہے کہ نیا سال، ہم خواتین اور فتنے۔ تو پیاری بہنوں، نیا سال صرف کیلنڈر کا بدلنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے ایمان، نیت اور راستے کا جائزہ لینے کا موقع بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر نیا سال اپنے ساتھ نئے فتنے، نئی آزمائشیں اور نفس کو بہکانے والے نئے دروازے بھی لے کر آتا ہے۔ اور آج ہم تینوں طرح کی جو ہیں خواتین پہ بات کریں گے، جن میں ہماری ٹین ایجر بچیاں ہیں، جن میں ہماری غیر شادی شدہ نوجوان بہنیں ہیں اور جن میں ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہر نیا سال ایک عورت کے لیے صرف امیدیں نہیں بلکہ امتحانات بھی لے کر آتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں فتنے خوبصورت ناموں، دلکش الفاظ اور آزادی کے نعروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر پہلی بات کریں ہماری ٹین ایج بچیوں کی، لڑکیوں کی، کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ہے توجہ حاصل کرنے کی شدید خواہش، سوشل میڈیا پر پہچان حاصل کرنے کی شدید خواہش، اپنی قدر کو لائکس اور لکس سے ناپنے کی شدید خواہش، جذباتی فیصلے کرنا، بغیر انجام سوچے سمجھے جو ہے وہ ایک ایسے دلدل میں جو ہے وہ دنستے جانا جس کا انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اصل فتنہ ان کا کیا ہے کہ حدود سے واقفیت ہوتی ہے ان کی۔ اسی طرح اگر ہم جو ہیں اپنی غیر شادی شدہ بہنوں کی بات کریں تو ان کا ایک مسئلہ ہے تنہائی، پھر ان کا دوسرا مسئلہ ہے خود ترسی، پھر ان کا تیسرا مسئلہ ہے کہ دوسروں کی شادیوں سے خود کا موازنہ کرنا، پھر ان کا چوتھا مسئلہ ہے کہ جذباتی خلا کو غلط راستوں سے بھرنا۔ اور ان کا اصل فتنہ کیا بنتا ہے کہ صبر کی کمزوری ہے اور تقدیر پر سوالات ہیں۔ اور اگر ہم شادی شدہ خواتین کی بات کریں تو ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ناشکری، شوہر یا سسرال سے شکوے ہی شکوے، سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرنا، پھر کردار سے زیادہ ظاہری نمائش پر غور کرنا، اتنے زیادہ جو ہے اپنے دماغ میں برانڈ بھر لینا کہ بس کپڑوں کی، جوتوں کی، کپڑے جو ہیں وہ بھر بھر کے رکھنا۔ اور فتنہ کیا بنتا ہے ان کا؟ اصل قناعت میں کمی ہے اور گھر کی ذمہ داری سے غفلت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ سارا ٹھیک ہے، کامن جو ہے وہ فتنے کون سے بنتے ہیں؟ ان کے وہ بنتے ہیں کہ سوشل میڈیا جہاں پر دکھاوا عبادت بن جاتا ہے، توجہ مقصد بن جاتی ہے اور اخلاص خاموشی سے مر جاتا ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ اپنی قدر ہمیں اللہ سے جو ہے وہ جوڑنی ہے، حدود کو آزادی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، صبر، شکر اور حیا کو تھامنا ہے اور خاموش نیکی کو ترجیح دینی ہے۔ ہم نے آج تینوں طرح کی خواتین پر بات کی۔ تو یاد رکھیں پیاری بہنوں کہ فتنہ ہمیشہ گناہ کی شکل میں نہیں آتا، کبھی یہ نیکی کے نام پر خود نمائی کی طرح بھی آتا ہے، حق کے نام پر ضد کی طرح بھی آتا ہے، اور خود اعتمادی کے نام پر نافرمانی بن کر بھی آتا ہے۔ اور عقل مند عورت وہ ہے، عقل مند بیٹی وہ ہے، عقل مند بہن وہ ہے جو نئے سال کو صرف اپنے اہداف بنانے کا موقع نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کی حفاظت کا عہد کرے، کیونکہ اگر دل مضبوط ہو جائے تو فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنی باؤنڈریز قائم کرے، اپنے فرائض کو سمجھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ تو چلیں ہم آج کے اپنے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ کیا نیا سال شروع کرتے وقت میری سب سے بڑی فکر دنیاوی ترقی ہے یا ایمان کی حفاظت ہے؟ دوسرا سوال دیکھیں کہ کیا میں اپنی عمر کے مطابق فتنوں کو پہچانتی ہوں یا انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہوں کہ خیر ہے، لوگ فتنوں میں ہیں تو میں پڑ جاؤں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر نمبر 3 کہ کیا سوشل میڈیا، دوستوں یا معاشرے کی توقعات میرے فیصلوں پر اللہ کے حکم سے زیادہ اثر ڈال رہی ہیں یا نہیں؟ پھر سوال نمبر 4 کیا میں فتنوں سے بچنے کے لیے باؤنڈریز مقرر کرتی ہوں یا خود کو مضبوط سمجھ کر لاپرواہ ہو جاتی ہوں کہ میں بڑی اسٹرانگ ہوں، مجھے تو یہ فتنے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ پھر سوال نمبر 5 کیا میری عبادت فتنوں کے دباؤ میں کمزور ہو رہی ہے یا مزید مضبوط ہو رہی ہے؟
پھر سوال نمبر 6 کہ کیا میں نئے سال کو توبہ، اصلاح اور اللہ کی طرف واپسی کا موقع بنا رہی ہوں یا نہیں، یا دن گزار رہی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے لیے فتنوں سے حفاظت کی جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے ایک ہمارے لیے فتنوں سے حفاظت، ایمان میں مضبوطی اور اپنی رضا کے قرب ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں ان سے بچا لے۔ ہمیں اچھی بیٹی بنا، اچھی بہو بنا، اچھی بہن بنا، اچھی ماں بنا، اچھی ساس بنا، اچھی نند بنا، اچھی بھابھی بنا، اچھی چچی بنا، اچھی ممانی بنا، جو بھی آپ کا رشتہ ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس رشتے میں اچھا بنا دے، نیک بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہم بس تجھے پسند آ جائیں، ہمارا ہنسنا، ہمارا بولنا، ہمارا ہر کام بس تیری رضا کے لیے ہو۔ تو جائزہ لیجئے اپنی اپنی اس سفر میں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہدایت کے راستے آسان کر دیں گے۔ آمین، اللہم آمین۔